السلام علیکم. روح اسلام کی اس بیٹھک میں آپ خوش آمدید. زبیر صاحب، آج کون سی دعا ہے؟ آج حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صابر بندے تھے. اور صبر سے مطلب ہے، صبر سے مطلب یہ ثابت قدمی والا صبر ہے یا برداشت والا صبر؟ ثابت قدمی والا ہی صبر کا مطلب ہی عربی میں ثابت قدمی ہی ہے. اوکے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آزمائشیں بھیجیں کہ جن آزمائشوں پر کوئی عام سا شخص ہوتا نا تو وہ کب کا اپنی روش کو چھوڑ دیتا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کا جو پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، اسے نہیں چھوڑا، اسے تھامے رکھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آزمائش بڑی سخت تھی، بہت سخت تھی، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو دعا کر رہے ہیں نا اس آزمائش والے وقت میں اپنی ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مال و دولت دیا تھا، بہت زیادہ مال و دولت، باغات تھے، نوکر چاکر تھے، بہت کچھ تھا، مویشی تھے. آپ کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ آپ کو اولاد دی تھی، اور آپ کو بڑی صحت دی تھی، تندرستی آپ کے پاس تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آزمانا شروع کیا تو آپ سے سارا مال اور اسباب ختم ہو گیا، آپ کے کھیتوں کو آگ لگ گئی، باغ ختم ہو گئے، اسباب ختم ہو گئے. ایک پرابلم کی وجہ سے آپ کی اولاد ساری جو ہے وہ مر گئی، ختم ہو گئے سب. اور پھر لے دے کے کہنا چاہیے ایک صحت رہ گئی تھی، تو اس صحت میں بھی آپ کو ایک اسکن ڈیزیز ہو گئی، جلد کی بیماری ہو گئی، اور ایسی حالت ہو گئی کہ آپ ایک کونے میں پڑے رہتے تھے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس. اس وقت کتنی کرب میں اور کتنی مصیبت میں ہوں گے آپ، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں اس میں جو انداز ہے نا وہ شکایت والا انداز نہیں ہے، ریکویسٹ کا انداز ہے، عاجزی کا انداز ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بہت مختصر سی دعا، اور یہ دعا اتنی مختصر ہے کہ ہم عام نمازوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے، ایوب نے مجھے پکارا، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایوب نے مجھے پکارا، اور یہ کہہ کر پکارا. تو اللہ تعالیٰ کتنی اپنائیت کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میرے بندے ایوب نے مجھے پکارا اور یہ کہہ کر پکارا. کیا کہہ کر پکارا؟ انی مسنی الضر، کہ بے شک میں بہت ضرر میں ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں. اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو کیسے کہ انی مسنی الضر، بے شک میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر یہ تکلیف نازل کی ہے، بے شک میں بہت تکلیف میں ہوں. وانت ارحم الراحمین، اور یا اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی رحمت کی جب بات آئی تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی. تکلیف کی جب بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے تکلیف مجھے دی ہے، یا ذات تیری طرف سے آیا ہے، یا یہ تیری طرف سے تکلیف آئی ہے اب تو ہی اس کو ہٹا. نہیں. انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں. وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. آپ اس دعا کا ذرا اندازہ کریں کہ جب انسان انتہائی مصیبت میں ہو، انتہائی پریشانی میں ہو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ جانماز بچھائے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے اور کہے کہ اللہ میں بہت تکلیف ہوں، بہت زیادہ مجھے پریشانی لا کے، اور تو رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ بات پسند آئی حضرت ایوب کی کہ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکریٰ للعابدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو بیماری تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے ان کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دیا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی.
اور یہ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے. یعنی ہم یہ رحمتیں دیتے ہیں. جب بندہ ہمیں پکارتا ہے نا تو پھر ہم چپ نہیں رہتے. ہم یہ وہ ایک اور جگہ تھا نا کہ حساب نہیں رکھتا میں. حساب نہیں رکھتا، حساب چکاتا ہوں. تو جب اتنی آہوزاری کے ساتھ اللہ کو پکارا تو پہلے تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کہ ایوب نے مجھے پکارا، اور یہ کہہ کے پکارا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پکار اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی خوشی کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کہ میرے بندے نے مجھے پکارا. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پکار پسند آئی کہ اس آیت کے، اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو آیت کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو یہ عاجزی اور انکساری، یہ جو پورا مہینہ ہے نا جس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس مہینے کا اب یہ آخری عشرہ رہ گیا اور اس کے بھی پتہ نہیں اب چند دن رہ گئے ہیں. تو یہ آہوزاری جو ہے نا یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ مجھ سے شکایت یا شکوہ نہ کرے. جب میں نے اس پہ آزمائشیں ڈالی ہیں تو ان آزمائشوں کے ساتھ کھڑا رہے اور مجھ سے رحم طلب کرے. یہ کہنے کو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ آزمائش بھی تو نہیں ڈالی ہے، رحم بھی تو کرنے والا ہے. نہیں کہا یہ، لیکن بیچ میں جادو گنڈا نہیں کرنا، تعویذ نہیں کرنا. بلکہ میں آپ کو یاد دلاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس طرح کی ایک دعا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب وہ دعا بھی دیکھیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب مجھے کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہی شفا دینے والا ہے. اب بھی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مرض بھی تو نے دیا ہے اور شفا بھی تو دینے والا ہے. نہیں، مرض کی بات آئی تو کہا کہ جب مجھے مرض ہو جاتا ہے تو شفا دینے والا. یہ آداب ہیں، دعا کے آداب ہیں. اللہ کے حضور میں جب آپ کھڑے ہیں تو دعا کرنے کے آداب انبیاء سکھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ مشکل تیری طرف سے آئی تو ہی دور کر لینا. انبیاء آداب سکھا رہے ہیں. ایوب علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مریض ہوں، تو شفا دینے والا ہے. دعا کے انداز آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ دوں کہ یہ وہ رکھ رکھاؤ ہے گفتگو کا، یہ رکھ رکھاؤ جو کبھی ہماری کلچر کا ایک بڑا گہرا حصہ تھی. میں بالکل اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک وقت تھا انداز گفتگو، آداب محفل، طریقے سے گفتگو کرنا. اب جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اس میں اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی، اللہ کے حضور جاتے ہوئے بھی ہم وہی اسی طرح بالکل ایسا ہی. اور عام زندگی میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ بندگی کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اور رب کو ربوبیت ہی شان زیب دیتی ہے. وہ رب ہے، اسے ربوبیت زیب دیتی ہے، اور میں چونکہ بندہ ہوں میری تو شان ہی بندگی میں ہے. مطلب میں اپنے آپ کو بندہ بنا کر پیش کروں، بندگی اختیار کروں، یہی میری شان، اعلیٰ شان ہے. مجھے اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزمائشیں اور پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیکھیں آپ کہ پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ مجھے ضرر پہنچ رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں دل سے بڑا پریشان ہوں، دکھی ہوں، تو رحم کرنے والا ہے. کتنی عاجزی کے ساتھ اس دعا کے اندر ان کے الفاظ میں کتنی عاجزی ہے. میں تو الفاظ جب پڑھتا ہوں تو کبھی کبھار میں رو پڑتا ہوں کہ اس کی عاجزی آپ دیکھیں. اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آتے ہوں گے یہ الفاظ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نا بس ہم نے فاستجبنا لہ. اچھا، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ دو لمحے آپ اور گفتگو کیجیے اس پہ. ہم والدین سے جو ہمارا رویہ ہے اس میں بھی ہماری عاجزی ختم ہو گئی ہے. اب ہم نے والدین کو دوست بنا لیا ہے اور ہمارا یارانہ ہو گیا ہے ہمارے والدین سے. جس طرح ہم والدین سے شکایت کرنے لگے ہیں، ہم والدین سے اپنا حق مانگنے لگے ہیں. دیکھیں، والدین کو دوست بنا لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر دوستی میں اور تہذیب کے دائرے سے باہر آنے میں بڑا فرق ہے. بے تکلفی اور بد تکلفی میں فرق ہے، بہت فرق ہے. آپ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میرا بیٹا میرا ایک اچھا دوست ہو، تاکہ جنریشن گیپ کم سے کم ہو، تاکہ میں اسے کمیونیکیٹ کر سکوں، وہ مجھے کمیونیکیٹ کر سکے. یہ بہت اچھی بات ہے. وہ دوستی ہے، وہ دوسری دوستی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. میرا کانفیڈنس اس پر ہو، اس کا کانفیڈنس مجھ پر ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسے ہر حال میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میری ایک لمٹ ہے اور یہ میرا باپ ہے، اور مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. تو مجھے کس پیرائے میں گفتگو کرنی ہے اپنے بیٹے سے. ظاہر ہے
جو گفتگو جس پیرائے میں اپنے دوستوں سے بات کروں گا اس پیرائے میں اپنے اولاد سے بات نہیں کروں گا، اور میرا بیٹا اپنے دوستوں میں جس طرح بات کرے گا وہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کرے گا۔ تو ہر حال میں ہمیں یہ جو مراتب کا خیال ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ مراتب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو سوسائٹی کا یونٹ ہی ختم ہو جائے گا، معاشرہ پورا کا پورا تہس نہس ہو جائے اور گا۔ ہم دل آزاری بھی کرتے ہیں والدین کی، ان سے شکایت کر کے۔ قرآن میں کہیں میرے خیال سے ہے کہ والدین کے سامنے آہ تک نہ کرو، بالکل ہے، ان کو تمہاری آہ سے انہیں تکلیف آئیں ہوگی، گی یہ دعائیں جو ہیں والدین کے لیے بھی ہیں، آئیں گی۔ کہ تمہاری آہ سے ان کو تکلیف ہو۔ اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف بھی نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے گفتگو کرو تو بڑے کریم انداز میں، یعنی بہت ہی احترام کے ساتھ گفتگو کرو جب ان سے گفتگو کرو۔ اور یہاں پر ایک مفسر نے تو یہاں تک کہا کہ اف نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ والدین سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا بھائی کیا ہے بھائی، یہ کیا مصیبت ہے، یہ اف کر دیا آپ نے، ایک تو یہ اف کرنا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے والد، آپ کہیں دور بیٹھے ہیں، آپ کے والد نے آپ کو آواز دی کہ بھائی زبیر ذرا ادھر آؤ، اور میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں اف کیا، مگر جیسے ہی انہوں نے آواز دی میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے یار، مجھے بار بار بلا رہے ہیں۔ ان کے سامنے میں نے نہیں کہا، یہ جو میں نے کیا نا کام، زیر لب اف ہے وہ بھی، یہ بھی اف کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے تو بہت اچھے پیرائے میں گفتگو کرو۔ اور یہ واقعی بڑی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، یہ ہم میں سے شاید ہر ایک سے، مجھ سے بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بات کر رہا ہوں، کبھی مجھ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو والدہ بلا رہی ہیں، والد بلا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، لیکن واقعی یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی حقوق العباد میں جو سب سے پہلے حقوق ہیں نا وہ والدین کے ہیں۔ حقوق اللہ کی بات نہیں کر رہا، حقوق العباد میں جی پہلے حقوق جو ہیں وہ والدین کے ہیں، اور والدین میں سے بھی پہلا حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث اس پہ موجود ہیں جی کہ آپ، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بہتر سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میرے بہتر سلوک کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو یہ بہتر سلوک اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ جو ماں ہے نا اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور اتنی تکلیفیں تمہارے لیے برداشت کی، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس سے اس طرح سے گفتگو کی جائے۔ وہ دعائیں آئیں گی آگے اس میں والدین کے بارے میں بھی۔ بس میں اس دعا کی اس سے میں ذکر کرنا چاہتا کہ انداز گفتگو کی جو ہم نے بات کی کہ نبی کہ ہمیں انداز گفتگو نرم کرنا چاہیے، ہمیں اختلاف بھی کریں، تکرار بھی کریں، نرم لہجے میں کریں، اپنا موقف پیش کریں، سادگی سے گفتگو۔ آج کے لیے